لیکن بھاگ رہا ہے۔ ہمارے تو ماشاءاللہ جناب بڑے بڑے بزرگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجال ہے کسی کو بتائیں، اور اس کو چین ہی نہیں آتا، ویسے غلطی ہو گئی، حضرت ابوبکر کے پاس ہے، حضرت عمر کے پاس، آخر حضور کے پاس گیا، کیا ہے کہ ایمان اس کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہم لاکھ گناہ کر لیں، کبھی مکھی بھی ناک پہ نہیں ملو ہوتا ہے، بیٹھی تھی بھی یوں کر کے اڑا دیا بس۔ بھائی اتنی لمبی چوڑا میں کیا کروں آخر؟ اس سوال کا کیا ہے سوال؟ واضح عربی میں لکھا ہے، اردو میں ہے، ارادہ کوئی شخص اپنے ملکوں سے میقات سے ارادہ ہو تو احرام باندھے، نہیں تو بغیر احرام کے میقات کراس کر کے حرم مکہ آ سکتا ہے، اس کا کوئی دم نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرۃ ومن کان دون ذلک فمن حیث انشأ حتی آل مکہ بالمکہ۔ اب مسئلہ اس میں اب تم نہ سمجھو میرا کیا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث تو ہے ماشاءاللہ، ارادہ بھی تم نے پڑھ لیا، لیکن یہ حدیث فرمان رسول ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے کبھی میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہیں؟ وہ تو بتلا رہے ہیں کہ بھائی حج پہ آ رہے ہو یا عمرے پہ آ رہے ہو تو میقات سے احرام باندھنا لازمی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر تم اس کام کے لیے نہیں آ رہے ہو تو نہ باندھو، یہ کہاں ہو گیا؟ اس حدیث کا عمل ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک نے خود کیا فرمایا ہے۔ حضور پاک کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے۔ ایک دفعہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو حضور بغیر احرام کے آئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دے کہ ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں احرام نہ باندھوں، اور یہ اجازت پھر قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ لیکن پھر بھی حضور نے جیرانہ سے عمرہ کر دیا، تو حضور کے 4 عمرے ہیں اور آپ کا حج جو ہے فرضی وہ ایک ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمہارا ارادہ نہ ہو تو پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا ارادہ نہیں تھا نا، صحیح بات ٹھیک ہے، پھر چوکی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارادہ ہو تو مجھے پکڑ لیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پکڑیں گے، یہ کیا معنی ہوا؟ اہل مکہ تو میں نے مکہ زمانہ کیا، چونکہ وہ میقات کے اندر رہتے ہیں، میقات تو دور رہ گیا نا، وہ رہتے ہیں حرم میں۔ اب انہوں نے حج کرنا ہے تو کیا کریں؟ وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ ہاں اگر عمرہ کرنا ہے تو حل میں جائیں گے، کیونکہ بی بی عائشہ مکے میں موجود تھی لیکن حضور نے ان کو تنعیم بھیجا۔ اس لیے مہربانی کرو، حدیث ہمارے آنکھوں پر، ہم تو منکر حدیث کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کسی استاد سے جا کے پڑھی کرو۔ ارادہ کا لفظ تمہیں آ گیا لیکن تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ حدثنا اخبرنا انبانا میں کیا فرق ہے۔ بخاری شریف میں ہے جی ماشاءاللہ، بخاری شریف کا نام تو لکھ دو، ابھی لکھ کے بھیج دو کہ بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، اللہ ٹھیک ہے۔ بعض ائمہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں ایک راستہ سب ائمہ نے بتایا ہے کہ اگر ایک ڈرائیور ہے وہ روزانہ طائف سواریاں لے جاتا ہے یا مدینہ منورہ سواریاں لے، اس کے لیے اجازت ہے کہ ارمانے، کیونکہ تکلیف مالا یطاق ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے۔
روز کیسے عمرہ کرے؟ میں بخار میں ہوں، میرے بیوی اور میری موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے، میں نماز توڑ سکتا ہوں؟ ہاں جی توڑ سکتے ہو، موٹر سائیکل نہ جانے دو، نماز موٹر سائیکل بن جائے گی۔ اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں نا کہ اگر کھانا آ جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھنا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ نے کہا نماز میں اگر ہم نے کھانا نہ کھایا تو خیال تمہارا کھانے میں کھڑا رہے گا، ساری نماز کھانا ہی بن جائے گا، اور اگر تم کھانا کھا رہے ہو خیال نماز میں کھڑا ہوا ہے تو یہ بھی تمہاری عبادت بن جائے گی۔ بالکل جی نقصان ہو رہا ہے، پکڑنا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ نماز تو پھر نیت کر کے پڑھ سکتے ہو، قضا بھی کر سکتے ہو، ایسی موٹر سائیکل لے کو چلا جائے۔ گاڑی کے حادثے میں ایک شہید ہو گیا، والدین کے معافی کے بعد گاڑی والے پر روزہ، والدین نے معاف کر دیا، اللہ کا حق تو معاف نہیں ہوا نا، 2 مہینے کے روزے رکھو۔ وہ تو والدین دیت لے لیں یا معاف کر دیں، ٹھیک ہے تمہیں سزا نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ کا حق ہے وہ تو باقی ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ طواف کے دوران رکن یمانی کا بوسہ نہیں، اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ مسجد الحرام سے قرآن لے کے ہم ہوٹل چلے گئے، ہوٹل میں جا کے پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ہوٹل بھی آپ کا حدود حرم کے اندر ہے۔ طواف کے دوران اگر غیر اختیاری طور پر رکن یمانی حجر اسود کے اشارے کے علاوہ پڑ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر شروع میں کندھا نکالنا یاد نہیں رہا تو جب یاد آئے نکال لو۔ ایک بندہ مکے سے جدہ گیا، وہاں سے طائف چلا گیا، اس کی نیت طائف جانے کی نہیں تھی، اب طائف سے واپسی پر عمرہ بھی نہیں کیا، اگر طائف سے سیدھا مکے آئے تو عمرہ کرے گا۔ اگر طائف سے جدہ جانے کی نیت ہے، چاہے مکے سے گزر بھی جائے تو عمرہ نہیں کرے گا، اس کی نیت جو ہے جدہ ہے، اور مدار نیت پہ ہوتی ہے۔ اگر نفلی طواف یا نفلی عبادات کا ثواب کسی زندہ کے لیے نہیں ہوتا، دعا کیا کریں یا اللہ اگر آپ چاہیں تو میرا ثواب قبول ہو تو دے دے، کیوں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ پہلے ثواب ہمیں ملا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تو تمہارے مولویوں کو پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، جب ختم شریف ہوتا ہے نا جی یا قرآن خوانی کرواتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے ثواب آپ کو دیا، انہوں نے کہا جی میں نے بھی ثواب آپ کو دیا، انہوں نے کہا جی میں نے بھی ثواب آپ کو دیا۔ اب مولوی کو الو کا پٹھا ہے کہ سارا ثواب لے کے تمہارے باپ کو دے گا، اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دے؟ عجیب بے وقوفہ، بتائیے تمہیں ثواب ملا کہاں ہے جو اس کو دے رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ ثواب مل گیا، اب مولوی صاحب کے پلے میں ڈال رہے ہو۔ اچھا ثواب اگر مولوی سے تمہارے والدین کو پہنچانے تو کیا قبر میں ہاتھ ڈال کے پہنچاتا ہے؟ کیا لوگوں نے ایسے جاہلانہ عقیدے بنا رکھے ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، روٹی کے بہانے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے مولوی کو کوئی دیتا نہیں، اس نے بھی اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، روٹی تو کسی طور کما کھائے مشدد۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے نماز بیت اللہ پہ نظر نہ ہو، سجدے کی جگہ پہ ہو، پڑھ جائے تو کچھ نہیں۔ عمرے کی صفا کے دوران میں موزے پہن سکتے، احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے، ایسی جوتی پہنے جیسے ہڈی اور آپ کے ٹخنے ظاہر ہوں۔ اگر آپ نے موزے سے مراد، مجھے کیا پتا موزے کون سے، اگر تمہارا پورا پاؤں چھپ گیا تھا، دم پڑ گئی، کہتے جی عالم ہو کر تکبر کرے اور سلام کا جواب نہ دے، اللہ اس کو ہدایت دے، دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت احمد رضا خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو لوگ فوت ہو گئے
ان کے نام چھیڑ کے کیوں باز کرتے؟ بہرحال وہ ایک عالم آدمی بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے تھے۔ اب اللہ ان کی غلطیاں معاف کرتا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، اشعار میں، ملفوظات میں لکھا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو ان کے نزدیک جب نبی اور خدا میں فرق ہی نہ ہو۔ بہرحال فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے۔ بہت بڑا عالم تھا اور بڑا گہرا علم تھا اس کا، اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن بس انسان ہے، غلطیاں بھی تو انسان سے ہوتی ہیں۔ وہی ڈوبتے ہیں نا جو تیرتے ہیں، جو تیرے ہی نہ کنارے پہ کھڑے ہو کر کیسے ڈوبے گا؟ وہ بیچارہ بھی انگریزوں کی لالچ کا سازش کا شکار ہو گیا، جیسے اس کو انگریزوں نے خریدا اور غلط راستے پہ ڈال دیا۔ وہ اس طرح نہیں خریدتے، یاد رکھو، کہ وہ آ کے ہمیں پیسے دے دیں۔ ایسا کون پاگل کا بچہ ہے کہ کافر سے پیسے لے لے گا؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا حضرت میرے پاس کسی میرے مرید کو بھیجیں گے، حضرت آپ کی جو تفسیر قرآن چھپی ہے، تفسیر مکی، سبحان اللہ، کیا کہیں۔ اب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں آپ کی تفسیر پہنچائیں۔ آپ ایسے کریں کہ 2 لاکھ نسخہ چھپوائیں۔ او بھائی میں 2 لاکھ نسخہ کہاں سے چھپواؤں؟ ایک ایڈیشن پہ 2 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ میں 2 لاکھ اگر چھپواؤں تو کتنا پیسے؟ انہوں نے کہا حضرت پیسوں کا غم کیوں کرتے ہیں، ہم خرید لیتے ہیں، پہلے پیسے آپ لے لیں۔ اس طریقے سے وہ پیسے پہنچا دیتے ہیں۔ اب جب مولوی سے پوچھو گا یار میری کتاب وہ کی ہے، میں نے ان سے تھوڑے پیسے لیے ہیں، وہ کتاب خرید کے سمندر میں ڈال دیتی ہیں، انہیں تھوڑا پڑھنا ہے کتاب کو، انہوں نے تو مولوی کو حرام کے پیسے پہنچانے تھے، وہ پہنچا دیے، وہ قبول بھی کر بیٹھا بیچارہ، چکر میں آ گیا۔ اب وہ مرید جس نے پیسے دیے تھے وہ آ کے کام کرواتے ہیں، کافر خود سامنے نہیں آتا۔ شریعت میں شاعری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے، لیکن قرآن میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء اکثر گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اپنے ذکر میں اللہ کی ثنا، حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ حضور خود سنتے تھے حضرت حسان سے۔ حبیب اللہ اور خلیل اللہ میں کیا فرق؟ بہت بڑا فرق ہے۔ دوست اور محبوب میں فرق نہیں ہوتا۔ مصافحہ کر کے دل کو ہاتھ لگاتے، یہ تو کوئی سنت نہیں، یہ رواج ہے البتہ۔ حضرت ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب یہ درس کا وقت ہے یا ان کے باتیں بتانے کا وقت ہے؟ عجیب آدمی ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں، واجب طواف نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نامہ استلام بھی نہیں کیا، وہ تو تب کرتے جب صفا مروا دوڑنے جائیں گے۔ 4 آدمی ہیں، ہم میں سے دم پڑ گیا ہے، اس کے سوا دوسرے لوگ گوشت کھاتے ہیں، بالکل نہیں کھا سکتے جناب، یہاں مکے کے غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ تھوڑا ہے کہ دم کر کے دوستوں کو دے دو، اندھا کرے خیرات اور بار بار دے اپنوں کو۔ میری والدہ بیمار ہیں، ان کے اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری 2 بہنیں ہیں، والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد ان کی شادی کی ذمہ داری میری اوپر عائد ہے، اللہ آسان کرے، اللہ آپ کے لیے مشکل حل کرے۔ سورۃ الرحمن پڑھ کے وہ لڑکیاں بھی اور آپ بھی دعا کیا کریں، اللہ کوئی جلدی رشتے دے دے گا۔ شریعت کے مطابق کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو تب جب انگریزوں کی اور یہودیوں کی اقتدا کرتے ہو نا پھر شادی مہنگی ہوتی ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ بی بی عائشہ کہتی ہے پانی لگا کے میں نے بال ٹھیک کیے اور حضور کے گھر بھیج دیے۔
ہماری والدہ صاحبہ نے عمرے کا طواف مکمل کیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، دوسرے دن ہم نے دم ادا کر دیا، بس ٹھیک ہو گیا، اب صفا کر لیں تو اچھی بات ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد تھی، اب اسے شہید کر کے بڑی مسجد بنایا ہے، پرانی مسجد کی تھوڑی جگہ بچ گئی ہے، اس میں امام صاحب کی رہائش بن سکتی نہیں بن سکتی جناب، مسجد ہے، جس جگہ کی مسجد کے لیے نیت ہو گئی وہ کسی اور کام میں نہیں لگ سکتی۔ 4 دوست نماز پڑھ ساتھ گئے، نماز کے بعد باہر نکلنے کے بعد سلام لینا جائز ہے یا بدعت ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا مطلب، نماز میں سلام نہیں کرتے ہو، السلام علیکم اور سلام تو اور کون سا سلام؟ نماز میں سلام سب پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ ہاں اگر نماز پڑھ کے گئے باہر جا کے ملا ہے اس کو پھر سلام کر سکتے ہو، یہ تو نہیں کہ وہی 4 دوست ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو۔ نماز کے بعد جنازہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں کہ بالغ کا ہے نہ ہو، پتہ نیت تو ہے نا امام کے پیچھے، بس کافی ہے۔ اگر ہم یہاں سے چادریں باندھ لیں اور مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں، جائز ہے۔ ہر عمرے کے بعد احرام دھونا چاہیے، کیوں پلید ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، کپڑا پلید ہو دھویا جاتا ہے نا، ورنہ کیوں دھویا جائے؟ ایک عورت کی جو عادت ہے حیض کی، اس کو نہیں آیا، انہیں دوائی لی، عمرے کے لیے آئی، اس کو تھوڑا تھوڑا داغ لگ رہا ہے، روز دوائی بھی استعمال کر رہی ہے، بہرحال اگر حیض نہیں آیا تو پھر تو نماز پڑھ سکتی ہے، یہ تو اس دوائی کی مہربانی ہے نا۔ ہمارے ایک ساتھی نے صفا مروہ کے بعد خود ہی سر پہ اپنی پھیر لی، آدھے سر سے کم بال اتارے، باقی نہیں اترے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا، آدھا سر تو اس نے مونڈ لیا نا۔ یہاں آج کل امام نماز جنازے میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو آپ آگے نہ کھڑے ہو، دوسری جگہ چلے جائیں۔ میرے خاندان کے غریب یتیم لڑکی کی شادی ہے، سود کے پیسے سے جہیز خرید کر کے دے سکتا ہوں، سبحان اللہ، حرام کے پیسے سے، اس کی شادی میں برکت کے بجائے عذاب کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ ایسی مدد نہ کرو کہ حرام کھا کے کسی غریب کو دے دو۔ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ سے نہ لپٹیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم احرام باندھ کے صرف طواف کے لیے آئیں، جائز نہیں ہے۔ فوت ہو جانے کے بعد دوسرے یا تیسرے دن جو کل شریف کرتے ہیں وہ مولوی صاحب کے پیٹ کا مسئلہ تو ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل کرنے بھی ناجائز ہے، کھانا بھی ناجائز ہے۔ میرے گھر کے ساتھ 2 مسجدیں ہیں، ایک حیات کے قائل ہے اور ایک قائل ہے، سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کیوں خام کا چکر میں پڑھتے ہیں؟ جہاں تمہارا دل مطمئن ہو وہاں جا کے پڑھو۔ صفا مروہ کے بعد 2 نفل نہیں ہوتے، بعض علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان کے سپیکر کی آواز بھی ہر جگہ جاتی ہے تو پھر مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام کا سپیکر خراب ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ مکے میں عمرہ کرنے آئے ہو یا اعتراض کرنے آئے ہو؟ یہاں لاکھوں آدمیوں کی نماز ہے تو احتیاط ہوتی ہے کہ خدا نہ کرے اگر امام کا سپیکر خراب ہو جائے تو کم سے کم مکبر کی آواز نماز تکبیر سن کے لوگوں کی نماز تو صحیح ہو جائے۔ ہمارے ایک بھائی جس کے دونوں گردے خراب ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم ارحم موتانا، اللہم مجبر امراضنا، اللہم اشفنا واشف مرضانا، اللہم اشفنا واشف مرضانا، وارحم موتانا واصلح دعانا ولا تخيب رجاءنا، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا وقرارنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔